إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين حاضرین گرامی، خواتین ملت، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ، جو کہ ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا آخری مہینہ اور اس کا پہلا مہینہ دونوں حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان مہینوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے، ان مہینوں میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا جائے، گناہوں سے پرہیز و گریز کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہے، اور اس گنتی کو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی طے فرما دیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا
11واں مہینہ جو چل رہا ہے ذوالقعدہ، 12واں مہینہ ذوالحجہ جو آنے والا ہے، اور پہلا مہینہ محرم، یہ لگاتار 3 مہینہ ہے، اور بیچ میں 1 مہینہ ہے رجب۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم و زیادتی کو روا مت رکھو، ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، گناہ سے پرہیز کرو، شرک و بدعت و خرافات سے دور رہو، نیکیوں کو کثرت سے انجام دیا کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ حاضرین، یہ جو حرمت والا مہینہ ذوالقعدہ، ساری دنیا کے چپے چپے سے، عالم سے حاجی لوگ حج کے ارادے سے کعبہ پہنچتے ہیں، اور غیر حاجی قربانی کے ارادے میں، قربانی کی تیاری میں، عید قربانی کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں، اور ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 ایام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، چاہے حج اور حج کے ارکان اور مناسک ہو، قربانی اور قربانی کی یادگار ہو، ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے ملت ابراہیمی۔ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یادگار ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ کی ملت ہے، محمد حبیب اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کیا جاتا ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی کی جاتی ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ملت ابراہیمی کو آپ اگر سمجھنا چاہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر مرتے دم تک آپ اپنی دل و دماغ میں اجاگر کر لیں، آپ جانتے ہیں ملت ابراہیمی یہ ہے، ایک اللہ کے خاطر سارے معبودان باطلہ سے رشتہ توڑنے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اور ایک اللہ سے رشتہ جوڑ لینے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ کے خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ حق کے لیے اپنے رشتہ دار و اقارب کو تج دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسلمت لرب العالمین، ہر طرح کی بندگی کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ کے خاطر اپنے رشتہ دار و اقارب، زمین و جائیداد، وطن عزیز، مال دولت، سب کچھ چھوڑنے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اور اللہ کے لیے کہنے کا نام ملت ابراہیمی ہے کہ ذاہب الی رب سیہدین، اللہ کے لیے میں نکل رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ یاد رکھیے ملت ابراہیمی یہ ہے، باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اولاد کی صحیح تربیت کا نام ملت ابراہیمی ہے، امن مانگنے کا نام ملت ابراہیمی ہے، فتنہ فسادات سے دور رہنے کا نام ملت ابراہیمی ہے، ایوان باطل میں زلزلہ پر اندام کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے، ایثار و قربانی کے بے مثال نمونے کا نام ملت ابراہیمی ہے، ایثار و قربانی کے جذبے کا نام ملت ابراہیمی ہے، ایوان باطل میں زلزلہ اور آگ پھونک دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے، بے خطر و خوف آگ میں کود جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اللہ کے خاطر عزم و ہمت کا ثبوت دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ پر اللہ پر توکل کر کے بے خطر خطرے میں کود جانے کا نام، بے خوف و خطر کود جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی یہ ہے اپنے محبوب چیز کو اللہ کی محبت کے خاطر قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی یہ ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ غرض یہ ہے، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ ملت ابراہیمی ہے میرے بھائیو۔ ملت ابراہیمی آج اب دیکھیں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہیں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہیں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آج ملت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں نے جو موضوع بنایا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ ہاں، کہاں ہے ابراہیم؟
آج ہم اپنے آپ کی ابراہیمی کہتے ہیں، کیا واقعی معنی میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ہستی اور شخصیت ایسی ذات ہیں، اللہ اکبر۔ سارے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر کہا ہے، اولئک الذین، وہ لوگ ایسے ہیں ہدی اللہ، اللہ نے جن کو ہدایت دی ہے، یہ لوگ سب کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو، ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور شخصیت کا خصوصیت کے ساتھ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کیا کرو۔ اور اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ساری دنیا والوں سے اللہ نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، قدوہ ہے، آئیڈیل ہے، ماڈل ہے، اور محمد سے کہا جا رہا ہے اگر تم کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، انتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ محمد سے خود کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد ان آیتوں کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آخری آیتوں میں آخری رکو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امام تھے، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت کی طرح تھے، ابراہیم علیہ السلام خیر کی دعوت دینے والے تھے، خیر کے سکھانے والے تھے، اور اہل علم نے لکھا ہے کان معلم الخیر، خیر کی تعلیم دینے والے تھے، کانا امامہ، وہ امام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین کیا کہتے تھے؟ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں، اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام ولا نصرانیان، نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام ایک سو توحید پرست مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے سب کا انکار کر کے کہا وہ مسلمان تھے۔ کیسے مسلمان؟ حنیف مسلمان تھے۔ آج ضرورت ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تم اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیف مسلمان بنیں اور ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ شاکر لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ شاکرن یعنی اس کا مطلب اہل علم نے لکھا ہے ہر وقت اللہ کی شکر گزاری کرنے والے، دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی ہو، غم ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو یا نوازنے کی باتیں ہو، ہر وقت ہر موقع پر اللہ کی شکر گزاری ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے میرے بھائیو۔ شاکر لانعمی، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اجتبا و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چنا ہے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف، اور اللہ نے کہا آتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا میں ان کو بہتری عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرمائیں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخری نبی سے خطاب کر کے فرمایا ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، حنیف مسلمان تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو۔ ابراہیم علیہ السلام
की शख्सियत क्यों रोल मॉडल है सबके लिए। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को मैंने मुख्तसरन आपके सामने रख दिया है, लेकिन आज जो मैं आपको पैगाम देने जा रहा हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी के वाकयात आप जानते हैं, उन वाकयात से हमारे लिए पैगाम क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हज़रीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बाप के लिए नमूना है, हर बाप को इब्राहिम की तरह बनना चाहिए। शौहरों के लिए पैगाम है, हर शौहर को इब्राहिम की तरह बनना चाहिए। लीडरों के लिए पैगाम है, हर लीडर को इब्राहिम की तरह बनना चाहिए। इमामों के लिए पैगाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह बनना चाहिए। और वक्त के जो बड़े बड़े रहनुमा कायद हैं उनके लिए पैगाम है। मजलूम के लिए पैगाम है, मजलूम तुम भी इब्राहिम की तरह बनो। इब्राहिम पर भी जुल्म हुआ है, याद रखो जालिमों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तुम इबरत हासिल किया करो। और इसी तरह से हर औलाद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में पैगाम है, औलाद को भी इब्राहिम की तरह बनना है, इस्माइल की तरह बनना है। वो मकतब नजर था या फैजान, वो फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, वो फैजान नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। याद रखिए, हर औलाद को इस्माइल की तरह बनना चाहिए, हर बीवी को हाजिरा की तरह बनना चाहिए, हर माँ को हाजिरा का रोल अदा करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये में याद रखिए सबके लिए पैगाम है। इब्राहिम ने अकेले कुर्बानी नहीं दी है, हाजिरा ने माँ और बीवी की हैसियत से कुर्बानी दी। इब्राहिम शौहर, लीडर, कायद और औलाद और अपने एक बाप की हैसियत से कुर्बानी दी है, औलाद की हैसियत से कुर्बानी दी है। इस्माइल ने औलाद का रोल अदा किया और कुर्बानी दी है। याद रखिए मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने कहा ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। आज हर बाप को चाहिए कि इब्राहिम की तरह बाप बने। आज औलाद और इसी तरह से जो लोग वालिदैन के अंडर में है वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। याद रखिए, आज हर औलाद के लिए पैगाम है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। बीवियों के लिए, औरतों के लिए, माओं के लिए पैगाम है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। याद रखिए मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमारे लिए जो नमूना है, सबसे पहला नमूना यह है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख खोले बुत कदे में, बुत परस्त थे, बुतगर थे, बुतकदा में, लेकिन आपने कभी समझौता नहीं किया शिर्क के साथ। बाप ने कहा कि घर से भगा दूंगा, कहा कि मंजूर है। अल्लाह के खातिर अपने वतन, जान, माल कोई कुर्बानी देना, तन मन धन की कुर्बानी देना, ये मिल्लत इब्राहिमी है। चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, निकल गए अपने घर बार छोड़ छाड़ के, और जाकर जालिम बादशाह ने पकड़ लिया। गलत इरादे से सारा की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका ये तरीका था, लेकिन अल्लाह ने उसको स्टैचू बना दिया और उसके हाथ को बढ़ाने से अल्लाह ने रोक लिया है। 1 से 3 बार जब ये वाकया हुआ, बादशाह मुतासिर हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में गिरे हुए थे, आप अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाह हमारी इज्जत की लाज रख लेना, क्योंकि बादशाह का तरीका था खूबसूरत औरतों को का इस्तेहसाल किया करता था। सारा को देखकर उसकी नीयत खराब हुई, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। बादशाह मुतासिर होके अपनी बेटी, अपनी खादिमा हाजिरा को दिया, जाओ लेकर जाओ, तुम बड़े नेक इंसान लग रहे हो, तुम्हारी खादिमा के तौर पर। चले गए वहां से दूसरी जगह पर गए, वहां जाकर नमरूद बादशाह का मुकाबला हुआ। याद रखो, वक्त के हर नमरूद के खिलाफ डट जाना ये मिल्लत इब्राहिमी है। याद रखी, शायर की ज़बानी, आग है औलाद इब्राहिम है, आग है औलाद इब्राहिम है। फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। आज भी नमरूद जैसे जालिम बादशाह मिलेंगे जो अपने ताकत के बलबूते पर जुल्म कर रहे हैं, अपने ओहदे के बलबूते पर जुल्म ढा रहे हैं, और अपने अफराद, असबाब, वसाइल, सल्तनत, हुकूमत, सरवत की बुनियाद पर जो चाहे कर रहे हैं, हक को बातिल, बातिल को हक। याद रखो, नमरूद को याद करो, नमरूद को याद करो। अल्लाह अकबर। नमरूद ने
آخرکار دھمکی دیا، ایسی آگ چلائی۔ مفسرین لکھتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں لو طار علیہا طائر لوقع مشویا، اگر پرندہ بھی اس آگ کے علاوے سے گزر جائے تو پرندہ آسمان سے بھن کے نیچے گر جائے، بھن کے نیچے گر جائے۔ وہ آگ تھی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بچا لیا، اور ایسے مشکل وقت میں اپنی زبان پہ حسبنا اللہ نعم الوکیل کہنے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ بے خوف و خطر کود پڑے، لیکن اللہ نے بچا لی آگ سے، کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آئی آگ تیرا کام ہے جلانا، لیکن میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے تیرے اندر جلانے کی صلاحیت دی، میں کہہ رہا ہوں تو جلانا نہیں، ٹھنڈا بن جا، اتنا ٹھنڈا بھی مت بن کے تکلیف ہو، سلاما بردا و سلاما۔ اللہ اکبر۔ آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں، پانی سمندر کے پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈبویا نہیں، چاقو نے اسماعیل کو کاٹا نہیں۔ ان کا کام ہے کاٹنا، پانی کا کام ہے ڈبونا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ بچانے کو آئے۔ یاد رکھو کون چکھے اس کو؟ اللہ جس کو رکھے۔ یاد رکھیے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش ہے۔ آج ضرورت ہے عزم و ہمت کے، آج ضرورت ہے استقامت اور استقلال کی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس طرح کے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عساکر نے واقعہ بیان کیا اور بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ ابو مسلم خولانی کا واقعہ ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یمن میں اسود انسی نامی ایک آدمی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، سب کو پریشان کیا، مارا پیٹا کاٹا زبردستی کرنے لگا، مجھے نبی مان لو، کیونکہ یمن پہ اس کی حکومت آ گئی تھی۔ دولت کے نشے پہ، حکومت کے نشے میں طاقت کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ اس موقع پر ابو مسلم خولانی کو پکڑ کے لایا گیا، کہا کہ تو اقرار کر کہ میں نبی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نبی مانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے علاوہ کسی کو نبی ماننے تیار نہیں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اسود انسی نے آگ جلائی اور آگ میں ڈال دیا ابو مسلم خولانی کو۔ اس نیلے آسمان نے پھر دیکھا، زمین نے دیکھا، مخلوقات نے دیکھا، ساری انسانوں نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ آگ نے ابو مسلم خولانی کو جلایا نہیں، صحیح سلامت ہوا آگ سے نکل کے آئے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت دکھائے، اور مامون اور معتصم نے کتنی طاقت آزمایا، طاقت آزما کر تھک گئے۔ جلاد کا بیان ہے کہ میں نے امام صاحب کی پیٹھ پہ اتنے کوڑے برسائے، اگر ہاتھی کے پیٹھ پہ برسایا ہوتا ہاتھی بھی چیخ اٹھتا تھا، لیکن امام صاحب کے عزم و ہمت میں، استقامت میں کسی طرح کا زلزلہ نہیں آیا۔ یاد رکھو حالت کچھ بھی ہو جائے، توحید عقیدہ سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ڈٹ جانا، جم جانا ہے، چاہے ظالم بادشاہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دین اسلام پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ امام صاحب کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب رہ کر آخری عمر میں ایک آدمی کو دعا دیتے اور کہتے رحم اللہ ابا الحیثم، رحم اللہ ابا الحیثم، ابا الحیثم پر اللہ رحم فرمائے۔ میں نے پوچھا کہ ابو جان یہ ابو الحیثم کون ہے خوش نصیب، آپ مسلسل اس کو دعا دیتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا وہ وقت کا جانا مانا ڈاکو ہے۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیا بات ہے، وقت کا جانا مانا ڈاکو اور میرے والد محترم اس کو مسلسل دعا دے رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ دیکھو جب مامون کے پولیس
مجھے پکڑ کے لے جا رہی تھی. راستے میں مامون کی پولیس اس کو بھی پکڑ کے لا رہی تھی. ہم دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا کہ امام صاحب یاد رکھو میں کون ہوں پہچانتے ہو؟ میں ابو الہیثم ہوں، وقت کا جانا مانا ڈاکو. میں ڈاکہ ڈالا، چوری کیا، جیل گیا، سزا کاٹا، چھوڑا گیا، پھر آیا، ڈاکہ ڈالا، چوری کیا، پھر گیا، پھر باہر آیا، پھر گیا، پھر پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں. میں نے شیطان کے راستے میں استقامت دکھائی. یاد رکھو آپ رحمان کے راستے میں استقامت دکھانا، ڈٹ جانا، جم جانا. اسی لیے جب مامون کے کوڑے برسائے جاتے تھے میری عزم و ہمت کبھی جواب دے جاتی تھی، لیکن میں یاد کرتا ابو الہیثم ڈاکو جب شیطان کے راستے میں اتنی ثابت قدمی دکھایا ہے، میں رحمان کے راستے میں نہ دکھاؤں. اس کے جملے مجھے یاد آتے، مجھے حوصلہ ملتا اور میں ڈٹ جاتا. اسی لیے میں اس کو دعا دے رہا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھو میرے بھائیو، یاد رکھو ایسے حق پرست علماء اگر ڈٹ جائیں، باطل طاقتیں چاہے کچھ بھی کریں، لڑے بھیڑے، زبان درازی کریں، کیس کریں، ڈاکہ ڈالیں، کچھ بھی کر لیں، یاد رکھو زبانوں پہ تالا نہیں لگا سکتے ہو. اور تم غلط راوش کے ذریعے سے ایسے علماء پہ تم پابندی نہیں لگا سکتے ہو. یاد رکھو میرے بھائیو، یاد رکھیے یہ جہالت ہے، اور اس جہالت کے ذریعے سے آپ علماء کو غلط راہوں کی طرف لے کر نہیں جا سکتے ہو. علماء ڈٹ جائیں، جم جائیں، وقت کی طاقت، قوت، سلطنت، ثروت اور چاہے ظالم بادشاہ کچھ بھی ہو ان کو جھکا نہیں سکتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو، حق پر ڈٹ جانا ایسے علماء نے ثبوت دیا ہے، اور باقاعدہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، حفاظت کی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام وقت کے امام تھے. اماموں کو علماء کے لیے بھی پیغام ہے. ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے پیغام ہے. میرے بھائیو آگے بڑھیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے اور کیا نمونہ پایا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکل کر گئے دوسری جگہ پر، بڑھاپے میں پہنچ گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے نا امیدی نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کے چہیتے خلیل اللہ، اللہ کتنے پیارے، اور اللہ کی آزمائش دیکھو، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. دنیا میں کوئی خوش ہے، دنیا میں کوئی اچھا ہے، دنیا میں مست مگن ہے، وہ انسان اچھا ہے، وہ حق پر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی دنیا میں پریشان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہاں بڑا گناہ کیا ہوگا. ہم سوچتے ہیں، سلف کا طریقہ یاد رکھو، سلف کی سوچ یاد رکھو. سلف کیا سوچتے تھے معلوم ہے؟ اگر اپنے آپ کو تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا پاتے تو سوچتے شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. اور اگر کوئی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے تو سوچتے کیا بات ہے، اللہ مجھے نہیں آزما رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو آزماتا ہے. اللہ اکبر. ہاں، اور دوسروں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ سوچتے اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے، گناہوں کو معاف کر رہا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ مصیبت میں مبتلا، اللہ مجھے آزما رہا ہے، اللہ درجات کو بلند کرے گا. دوسروں کو دیکھ کر بڑا تھا، بڑا گناہ کیا ہوگا، اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا. غلط طریقہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مایوس نہیں ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد بھی دی اور کہا کہ دیکھو تم اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. قربان کر دیے. اللہ اکبر. اس کے بعد آؤ میری ماں اور بہنیں، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، یاد رکھو ابراہیم چچا اور بچہ کو لے کے پہنچے، بیاب ہو گیا، سرزمین پہ پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد چھوڑ کے آ گئے. چھوڑ کے آنے کے بعد اللہ اکبر آگے کی ساری کاروائی ہاجرہ نے انجام دیا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. یاد رکھ ابراہیم کے پیچھے، قربانیوں کے پیچھے ہاجرہ کا بڑا رول ہے. ہاجرہ اللہ اکبر کیا قربانی ہے. پانی ختم، کھانا ختم، چھاتی میں دودھ ختم، اللہ کے لیے دیکھو پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی ہے. اللہ اکبر. چلچلاتی دھوپ، تپتی ریت، بھوکی پیاسی،
सच्चा ऐसे वक्त में दौड़ रही है। आज वहाँ एसी है, मार्बल और टाइल्स लगे हुए हैं, फिर भी एक जवान भी 7 चक्कर शायद एक साथ लगा पाए। अल्लाह अकबर, क्या हालत थी आप जरा सोचो। याद करो कि हाजिरा ने क्या कुर्बानी दी है। और एक मत्ते की बात याद रखना, जब सफा से मरवा से सफा 2-4 चक्कर लगा लिए, यकीन हुआ कि नहीं हुआ, पानी नहीं है, फिर भी चक्कर काट रही है, दौड़ रही है कहकर, ये सोचकर अल्लाह तू बुढ़ापे में औलाद दिया है, रेगिस्तान में पानी भी देगा। काम करना मेरी जिम्मेदारी है, मेहनत करना मेरा काम है, देने वाला तू है, मैं ढूंढूंगी, तलाश करूंगी, अल्लाह तो देने वाला है। बुढ़ापे में इसी औलाद दिया, सारों के लिए रहनुमा और कायद, सारे नबी उनके बाद आखिरी नबी, सारी दुनिया के सरदार उनकी नस्ल से हैं, और ऐसा पानी रेगिस्तान में दिया। अल्लाह अकबर, हजारों साल से हजारों लीटर निकाला जा रहा है, खाने पीने खत्म होने का नाम नहीं है। नबी ने फरमाया वो मुबारक पानी है, पीने को पानी भी है, खाने को ग़िज़ा भी है, बीमारों के लिए शिफा भी है, दवा भी है। अल्लाह अकबर, याद रखिए मेरे भाइयों, ये सब इब्राहिम के खान वादे के यादगार है, मिल्लत इब्राहिमी है। उसके बाद मक्का आबाद हुआ, मक्के को आबाद करते हुए याद रखिए हजर अस्वद आया, मकाम इब्राहिम, सफा मरवा, ये सब एक खातून के नतीजे में। मेरी माँ और बहन याद रखिए, आपका भी बड़ा रोल होता है। मक्के को आबाद करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बानी जो सबसे पहली दुआ थी, ये बहुत अहम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, आए अल्लाह ताला इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद से पहले, अकीदा से पहले, ईमान से पहले अमन मांगा है। अमन वाले बनो, सुकून वाले बनो, फितना और फसादी ना बनो। अल्लाह के रसूल के रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती है, रहमत बन के रहो, ज़हमत ना बना करो। याद रखिए अमन का पैगाम है, दुनिया वाले सुन ले, गैर मुस्लिम भी सुन ले, हमारे और आपके सबके इमाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के को आबाद करते वक्त तौहीद से पहले, ईमान व अकीदा से पहले अमन मांगा है। रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना। हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इमामों की जिम्मेदारी है, कायदन लीडरों की जिम्मेदारी है, सबसे पहले मुल्कों में अमन कायम करें। अमन जरूरी है, अमन हो तो पुरसुकून अंदाज में पब्लिक इबादत भी करेगी और वो अपनी तिजारत और कारोबार भी करेगी। अगर अमन ना हो पब्लिक परेशान रहती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अमन मांगा है, फिर उसके बाद वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, अल्लाह ताला तो मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचा ले। अल्लाह अकबर, औलाद के लिए दुआ करते हम सबसे पहले, मेरी औलाद को डॉक्टर, मास्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले औलाद के लिए मांगा, अल्लाह शिर्क से बचा ले, तौहीद वाले बना दे, शिर्क से बचा ले कहा है। औलाद के लिए दुआ करें। याद रखिए, जब आज अगर हम औलाद के लिए दुआ करेंगे, हम जब जमीन के नीचे जाएंगे तो हमारी औलाद जमीन के ऊपर हमारे लिए दुआ करेगी। औलाद की सही तरबियत करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह पैगाम है। आज हम औलाद को दुनियादार बनाते हैं, दुनियावी तालीम देते हैं, दीनी तालीम के लिए हाल है। अभी मस्जिद के जिम्मेदारान कह रहे हैं मकतब में बच्चे नहीं आ रहे हैं, मकतब में भेजो, यही असल है। याद रखो, वो फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी, मकतब है। याद रखो मेरे भाइयों, आज ईमान, तीनों ईमान की हिफाजत के लिए मकातिब को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। क्यों जानते हैं? परसों स्कूलों के, बहुत सारे स्कूलों का प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मैंने ये बात कही कि याद रखो इस्लामिक स्कूल में बच्चे जाने वाले कितने हैं? 2% मुसलमान इस्लामिक स्कूल में पढ़ते हैं। मदारिस में जाने वाले 2.5%, 3%, 5% हुए जो स्कूल से, मदरसे से दीनी तालीम हासिल करते हैं। बाकी 95% कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। लेकिन ये कॉलेज स्कूल जाने वाले मकतब को जरूर आते हैं, लेकिन मकतब को जरूर आते हैं। इसीलिए मकतब को इतना मजबूत बनाओ कि मकतब के जरिए से अकीदा, ईमान, मनहज से मजबूत किया करो। कल के दिन स्कूल कॉलेज जाकर वो अपने ईमान का सौदा ना करें, ईमान में साबित कदम रहें। औलाद की फिक्र करो, औलाद की सही तरबियत किया करो। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, मिल्लत में हमारे लिए पैगाम ये भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम
جب آخری عمر میں رہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد دی، اولاد کے درمیان انہوں نے انصاف بھی کیا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر انہوں نے کیا بہترین طریقے سے اولاد کی تربیت کی اور ایک شوہر کا رول ادا کیا، باپ کا رول ادا کیا، اولاد کو بتایا کہ دیکھو اسماعیل کے گھر آئیں، اور جب ان کی بیوی سے لگا کہ یہ ناشکرا پن ہے، کہا کہ گھر کے چوکھٹ بدل دو۔ اللہ اکبر کس طرح سے سمجھا رہے ہیں اپنی اولاد کی تربیت اور نسل کی تربیت تو کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے پیغام ہے میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنائیں اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سے اولاد نہیں مانگی ہے، اللہ نے ابراہیم سے اولاد مانگی تھی، ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جانور مانگا ہے یا ایک حصہ مانگا ہے۔ جو لوگ قربانی کی حیثیت رکھتے ہیں ابھی سے تیاری کریں کہ قربانی ضرور کریں، ملت ابراہیمی کو زندہ کریں، اور اسی طرح سے یاد رکھیے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو۔ حاجی لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان باتوں کو یاد کریں، دیکھیں صفا مروہ سعی اور اسی طرح سے مکہ مقام ابراہیم حجر اسود، ان ساری باتوں سے عبرت حاصل کریں اور ان ساری باتوں کو دماغ میں رکھ کر آج ہی پیغام ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سعی ماں پیدا، آج کر سکتی انداز گلستہ پیدا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر رہو، حقیقی معنی میں مسلمان بن جاؤ، اللہ کرے آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو، اللہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ تو ہمارے ملک میں امن سکون چین عطا فرمانا، ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسوہ ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو ہمیں امن عطا فرمانا، ملکوں میں شہروں میں امن دینا۔ الہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب جب دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ایک ضروری گزارش یاد رکھیے، یہ جو چٹھیاں اس طرح سے لا کے دے رہے ہیں، جو لوگ ایسے چٹھی لے کر آتے ہیں ان کو انٹرٹین مت کیجیے، کیونکہ آپ کا جمعہ بھی برباد ہوا، جو چٹھی لیا جو دیا اس کا بھی جمعہ برباد ہوا، کیونکہ جمعہ کے خطبے کے دوران اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے فقط لگا اس نے لوگوں کام کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ کو اگر کوئی اعلان دینا ہے، کچھ بھی کرنا، پہلے سے دیں اور ذمہ داروں سے پرمیشن لیں، اس کے بعد صحیح طریقے سے آئیں۔ خطبے کے دوران آپ اپنا جمعہ اور دوسرے جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے ان کے جمعہ برباد نہ کریں، اور ایسے لوگ آ رہے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں نبی کی رفاقت و شفاعت نصیب فرما کے جنت الفردوس کا اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔